أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا. ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے. انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے. من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی. کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے, کتنے مقدس لوگ ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے, اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے, اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو کس قدر بابرکت خاندان ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے. شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچائے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں, سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا, حسد کھایا, تو سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے. لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام کا توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے. پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين, مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں. جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے. تو یہ فرمایا لا تقصص رؤياك على اخوتك, اور میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, وہ مکر کریں گے, تجویزیں بنائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین,
शैतान बड़ा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है, वो इन्हें उभारेगा, वो इनको तंग करेगा कोई प्रोग्राम बनाने पर। चुनाचे बिरादरान यूसुफ को पता चल गया ख्वाब का, उन्होंने और तरह के प्रोग्राम में अपनी शिद्दत इख्तियार कर ली। कुरान कहता है लक़द कान फी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कहने लगे हमारा वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, इसलिए हमें ये बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ, ऐसी कोई तजवीज बनाओ, ऐसी कोई तदबीर बनाओ जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला कांटा बीच में से निकल जाए। कहने लगे उक़्तुलू यूसुफ, कत्ल कर दो। कत्ल करने की बात कहते हैं वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, हमने को 4 लोगों में से बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब आदमी का दिमाग खराब होता है, जब मत का दिवालियापन हो जाता है, फिर बुरे काम को करने के बाद अपने आप को अच्छों में शुमार करने लोग लग जाते हैं। पैगंबर का कत्ल है, नबी का कत्ल है, नबी के बेटे का कत्ल है, लेकिन वो कहते हैं वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, हमने को 4 लोगों में से बन जाएंगे। यूसुफ, एक कहने वाला उनमें से कहने लगा और भाई का कत्ल अच्छा नहीं, अपने भाई को नहीं मारा करते, माजाए भाई को मारना अच्छा नहीं। बाप तुम्हारा एक है, इस तरीके से बाल का अगर 2 है तो बात कोई नहीं, इसलिए मारना अच्छा नहीं। बालको की गया बतिल चुप यल्तक़ितु बागु सय्यारतिन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम उनको नजरों से गायब भी करना चाहते हो, अपने से अलग कर दो, कि इधर उधर निकाल दो, लेकिन अपने भाई को अपने हाथों से मारना ये बिल्कुल गैर मुनासिब हरकत है। काश आज के लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की बात समझ में आ जाए। अरे वो जालिम बने खड़े थे, दुश्मन बने हुए थे, फिर भी इतनी बात तो मान गए कि अपने भाई को कत्ल करना अपने हाथों से जायज नहीं, अपने भाई के खून में अपने हाथों को रंगना बिल्कुल गैर मुनासिब है, कायदे के खिलाफ है, मुरव्वत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन आजकल के जालिम लोग जब जुल्म करने से आमादा हो जाए, वो नहीं देखते मेरे वतन का बाशिंदा है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी का गुलाम है, कहते हैं मेरा मामला कब साफ होगा जब मैं इसका कांडा यहाँ से निकाल दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ओ बैतुल्लाह तू अल्लाह का घर है, खुदा का घर है, खलीलुल्लाह ने बनाया और तू मेरे रब का घर है, तेरी बड़ी बड़ी तारीफें हैं, लेकिन तुझे अगर कोई 100 मरतबा तोड़ दे और 100 मरतबा गिरा दे, 100 मरतबा बनाए, मुझे इतना गम नहीं होता, मुझे इतना दुख नहीं पहुँचता जितना कि इंसान के नाहक खून बहाने से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ बैठे और आके कहने लगे शिकार का इरादा है। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कहने लगे हम तो साथी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लेके जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। बैठ गए, नहीं जी छोटा भाई है हमारा, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, हम इसको साथ लेके जाएंगे, इसकी बराबर हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने तो मुश्किल इजाजत अता फरमा दी और साथ लेके चले। रास्ते ही में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचे मारने शुरू कर दिए, कांटे चबोने शुरू कर दिए, दुख देने शुरू कर दिए। सगे भाई ने कहा भी सही, ना मारो, तुम्हारा माजाया भाई है, न मारो। किस शक्ल पे तमाचे मारे। उलमाए किराम लिखते हैं मिस्र की औरतों ने देख लिया, कुरान गवाह है, तो बेहोश हो गई। इतनी खूबसूरत शक्लों सूरत पे भाइयों ने थप्पड़ मारे, इसलिए कि जो मकाम इसको मिला हुआ है वो हमें मिल जाए। उनका ये ईमान न था कि मकाम अल्लाह के यहाँ से मिलते, किसी को मारने से मकाम नहीं मिला करते। मकाम खुदावंद आलम के यहाँ से मिलता है, इज्जत का भी जिल्लत का भी, उसके सिवा दुनिया में कोई किसी को इज्जत जिल्लत देने वाला है ही नहीं। और जो जबरदस्ती इज्जत वाले बनते हैं वो चंद दिनों के लिए बना करते हैं, जिसके बाद उनका दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं रहता।
یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے. چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے. اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی. ہو ظالمو، میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو. میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو. تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں. کنویں میں دھکا دینے لگے. آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا. انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمایا. الہ العالمین، اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف، نبی میں نے بنایا، آپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا. قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے. پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک سے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے. چاند ہو رہا کنویں میں، روشنی ہو رہی ہے. کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام. وہ قافلے والوں آ کے ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے. ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. ڈول پاتا یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے. شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے. پہلے کہتے کہ ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جتنے خریدنا ہے. چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں. ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوٹ کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں. ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں. سوٹ کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے. کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی. ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا. جب گھر میں تھے، اپنے ابا کے پاس تھے، تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف، تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے. اتنا جمال بنا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت. فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس آکر کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں. پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے. خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں. اکریمی مثواہ سارا این پانا او نتخذہ ولدا. میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو. چنانچہ خرید کر لے گئی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے. شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی.
قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاء پاشی شروع کر دی. چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے. عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی. اللہ غنی، یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل. آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل جنگرے لگاتی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے خدا جانے کس وجہ سے آج جنگرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں. ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی. اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے. پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے. شہزادی کہتے ہیں تو از سنگی خارو شدی شرم و شار اور مرا شرم نہ آیت سا پروردگار. او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک گوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں؟ جی کوٹڑی میں کوئی نہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک. ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات تو کب سمجھے گا. ادھر جلدی میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر. اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت سے اتر آئی. اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے. ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر ادھر آ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں. تیری پناہ چاہتا ہوں مولا، نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، چندرے کفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائے، سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا. گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو، اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراك بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی. انہیں سے سیکھا ہے یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا،
عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے، کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے، اگر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں۔ عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ۔ فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں نہ دھار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، اور عذاب العلیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ کہ یاد رکھیں گے۔ میری عزت لوٹ رہا تھا، کل ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے، اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا ہے عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگا کل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی، تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے۔ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بنتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ یوں پوتنے میں لیے کھڑی عورت، سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے، معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں، آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، اور جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہے، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو ساری دنیا کے سامنے، سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے، مگر قرآن پوچھتا ہے لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے،
سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں۔ حکومت کی مشینری جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو۔ بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی، تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو، تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے، انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم، اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے ملنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تاننے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی ہے ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میرے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سر کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں، میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں
जेल खाने को महबूब बना लूंगा, मैं जेल खाना काटता काटता दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, यहाँ तक कि मेरी उम्र खत्म हो जाए, याद रख मैं नबूवत के दामन पे दाग नहीं आने दूंगा। अब उसके दिन मैं जेल को महबूब बना लूंगा, मिम्मा यदऊननी इलैहि, मैं बदमाशी की तरफ नहीं आ सकता, मैं बदकारी की तरफ नहीं आ सकता, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता, मैं किसी की आबरू पे डाका नहीं डाल सकता, और वास्ता खुदा का तू मेरी आबरू पे डाका न डाल। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रआ, फिर उसके बाद देखना सारी उम्र अच्छा फिर यूसुफ याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। अंदाजा लगाओ, अल्लाह का पैगंबर है, पैगंबर का बेटा है, पैगंबर का पोता है, बगैर किसी वजह से जेल में पड़ा है, क्या कलेजे पे बीती होगी, क्या जिगर पे बीती होगी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह मियां सुना रहे हैं, बतला रहे हैं कुरान करीम में इन वाक़यात को जिक्र करके लोगों, तुम किसी की चमक पे मर जाते हो, किसी की धमक पे मर जाते हो, किसी के लिबास पे मर जाते हो, किसी के टोटके पे मर जाते हो, किसी के टोने पे मर जाते हो, किसी की शोभबाजी पे मर जाते हो, और तुम क्या हो, मेरी नबूवत जेल में है, जब तक मैं न निकालूं निकालने वाला कोई। मेरा इख्तियार तो ये है ना, अगर जरा सा काम किसी के नाम लेने से हो गया, उम्र भर के लिए तेरा हाजत रवा मुश्किल कुशा बन गया। करना खुदा में है, अगर तेरी मुरादों को पीर पूरी करता है, फकीर पूरी करता है, मजार वाला पूरी करता है, तो फिर ये कौन है हिंदू उनकी मुरादों को पीपल पूरी करता है, बड़ पूरी करता है, जान पूरी करता है, मंदिर पूरी करता है, गंगा का पानी उनकी मुरादों को पूरी करता है। वो भी तो यही कहते हैं कि खुदा ने इनको अपना बना लिया, ये खुदा के जोकार है। समझ नहीं आती, अगर हिंदू पानी की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर पीपल की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर बड़ की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर मंदिर बनाकर उसमें टल्ली खड़काए तो काफिर, हिंदू उसमें बुत रखकर उसको सजदा करे तो काफिर, और तुझे खुली इजाजत है जंगलों को पूजता फिर, जालों को पूजता फिर, पीपल और बड़ को पूजता फिर, खुलियों और दरियाओं के प्राणी को पूजता फिर, सूरज और चांद को पूजता फिर, किसी पीर की कब्र को पूजता फिर, तेरे लिए खुली छुट्टी है। कुछ इंसाफ करो अपने लिए, खुदा भी क्या कहता होगा। तेरी बीवी है तो खामिद है, तेरा भाई होगा वो उस पे कपड़े धो सकती है, वो उसको खाना पका करके दे सकती है, तेरा कितना ही जिगरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खाना पकाएगी, बिस्तर बिछा देगी, खाना पका करके दे देगी, कपड़े धो देगी, चाय बनाएगी, अच्छे खाने पका करके दे देगी, तू बड़ा खुश होगा, मेरे दोस्त की खिदमत की है, मेरे रिश्तेदार की खिदमत की है, मेरी इज्जत का साथ दिया है। अगर तुझे ये पता चल जाए कि आंख मिलाई है तो तू या खत्म हो जाएगा या उसे खत्म कर देगा। क्यों? तू कहेगा खाना और चीज है, पीना और चीज है, कपड़े बिछाना धोना और चीज है, खातिर तनाज़ो और चीज है, लेकिन तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरा बदन ये मेरा हक है, मेरे सिवा तेरी आंख किसी को न देखे। और तू तो ये चाहता है, खुदा ये नहीं चाहता कि खाए मेरा, पिए मेरा, पहने मेरा, जवानी मैंने दी, औलाद मैंने दी, तंदुरुस्ती मैंने दी, और सजदा गैर को करे, खुदा को गुस्सा नहीं आता। मैं अकल कर, कुछ अपनी अकल का इलाज कर। तो खुदाबंद करीम नबूवत के वाक़या सुना सुना करके बतला रहे हैं, मेरे यूसुफ घबराना, ये तमाम चीजें आनी जानी होती है, नबूवत का बड़ा हौसला है। कहने लगे और यूसुफ जेल खाने में सड़ सड़ के मर जाएगा, फरमाने लगे जा जा मुझे जेल खाना महबूब है, अहब्बु सिजन मिम्मा यदऊननी इलैहि,
میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، اور ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا، اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوٹ کر پرندے لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعبیر الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس سے مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا، پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا اور جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، سالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔
جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندلاتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں، اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرش پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، تو صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے، ان کے سامنے فلبث بالسجن بضع سنين، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہے، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہے ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ تو اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے آپ کے دربار سے، ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکالنے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا،
الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا کم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ ہاں؟ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو، لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹری میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو، لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹری میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ پٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ تو سینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ میں کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو سونا ہم نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں وقت آ گیا، فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا۔ اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا۔ فرمایا او یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں۔ فرمایا ایک ہی صورت ہے،
ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی، وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا۔ ہو گیا، کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤ، لگا میں نہیں جاتی، لگا دیکھ کر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی، لگا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں، قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں، بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں۔ اپن جو سادے سے آدمی ہے نا جس قسم کے، ذرا سی بات تو مارا رکھ کے تھپڑ وہ گری سیدھی ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں، کہنے لگا دیکھو نا مر رہا ہوں، میرے لیے ذرا چلی چلو، کوئی بات نہیں، بڑی مشکل سے منایا۔ کہنے لگے سچ جاؤں گے تو صحیح کہوں گی کچھ نہیں، ان نے کہا وہاں جائے گی لڈو کھانے، پھر کہلوانا ہی تو ہے، آیا ہوا ہے یوسف۔ اور جب خدا کہلوانے سے آئے تو وہ رکنے والی کون تھی اور وہ روکنے والا کون تھا؟ خدا کی سارا مصر اکٹھا ہے، وزیر کھڑے ہیں، گورنر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، آپ کے سامنے آئی اور آپ کی کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ اور مصر والوں اور عورتوں، مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سنو، قصور میرا، جرم میرا، خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا، اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں، ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے۔ اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ میں کھڑے ہیں، فرمایا اب میرے کچھ اور شرائط ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ذکر کریں گے۔ دنیا میں بھی خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا کار ساز کوئی نہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو، اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں۔ تو آج اگر 4 پیسے مل جائے خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا، تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔
یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا ہے، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے، خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، توفنی مسلمہ۔ حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی، ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت سے، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، نظام کے وقت تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی کی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا افیسر ہوں مجھے بڑا افیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے، یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا۔ یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے اللہ میاں سے
اپا مانگتے ہیں قبروں سے. یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا گئی سے. تو ایک تو ثابت کر کے دکھا. 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے نگاہ نبوت نے دل کو رنگا ہے. صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، اگلا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی ہے. نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا. سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ ثابت تم کرو. خدا کی قسم کار حنیف کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا. جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا. اور میں نے پچھلے دنوں کو بتایا تھا کہ ندی سے تھوڑا سا سیو ہوا. سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو. قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے. 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے. فرمایا میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا. اے یوسف آ پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں. کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا تیرا دل دھو دوں. تو جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے. مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا. ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں. سنا بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے. دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا. فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹے جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے. گئے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے. آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیبی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں. تو کرے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے. یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے. قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا میرے یوسف
जिन्होंने तुझे मारा था, जिन्होंने कुएं में धक्का दिया था, जिन्होंने रगों में कांटे चबोए थे, जिन्होंने कपड़े उतार कर नंगा किया था, अगर तेरे दरवाजे पे भीख ना मंगवाऊं तो मेरी बेनियाजी कैसी? तेरे दरवाजे पे भीख मंगवा के छोड़ूंगा, दाने मंगवाऊंगा, भीख के टुकड़े तेरे दरवाजे पे आके मांगूंगा। आया है खानदान, इसलिए कहा करता हूँ भाइयों पे जुल्म न किया करो, भाइयों पे जुर्म न किया करो, भाइयों के साथ दगा न करो, फरेब न करो। अजीब रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया। सारे के सारे खड़े होकर कहने लगे कालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना वअहलना वजिना बिबिगातिन मुज्जातिन फअवफिलना अलकैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। ओ मिस्र के बादशाह और मिस्र के हुक्मरान और मिस्र के मालिक की मुसीबतों ने मार दिए, बच्चे भूखे मर गए, औरतें भूखी मर गई, हम बड़े भूखे हैं, बड़े परेशान हैं। वतसद्दक़ अलैना, सदका लेने आए हैं, खैरात मांगने आए हैं, तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आए हैं। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, तुझे परवरदिगारे आलम सदके का बदला का फरमाएगा। हमारा बाप नबी है, हमारा बाप पैगंबर है, हम बड़े नेक लोग हैं, भूखे हैं, बड़ी परेशान है, हमारी झोलियां भर दे, तेरे दरवाजे पे हम झोलियां फैला के आए हैं। वतसद्दक़ अलैना, मालिक की बेनियाजियां देख कर यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। ओ मेरे महबूब, तू कितना बड़ा परवरदिगार है। समझ गए, कारात ठहर गए, खाना खिलाया। दस्तरखान जो सामने बिछा, कोने कोने पे लिखा हुआ है यूसुफ यूसुफ यूसुफ। एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, ये नाम किसका है, ये नाम किसका है। ये कहने लगा अच्छा एक हमारा ही भाई यूसुफ था, दुनिया में और कोई नहीं, खुदा जाने कौन होगा। दस्तरखान पे रात को खाना खाया, सुबह को फिर मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी रात सजदों में गुजारी। और मेरे परवरदिगार, तेरी बेनियाजियों का क्या कहना, तू तो बहुत बड़ा। फरमाते हैं अलैहिस्सलाहु बिआकमिल आकिमीन, हर से बड़ा हुक्मरान, हर से बड़ा बादशाह और गालिब मैं हूं और कोई। सुबह हुई, नाश्ते पे बुला लिया सारे भाइयों को। फरमाने लगे क़ाला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ। किनान के मेहमानों और मिस्कीनों, कोई तुम्हारा भाई यूसुफ भी था, कोई तुम्हारा भाई यूसुफ भी था। जमीन निकल गई पैर के नीचे। यहां यूसुफ का कैसे जिक्र? फरमा कोई था तुम्हारा भाई यूसुफ? ऊपर नीचे झांक कर बचपन था, अब जवानी है, अब काफी उम्र बीत चुकी है। देख के कहने लगे क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ। तो जी आप खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, आप ही नहीं है यूसुफ। फमा क़ाल अना यूसुफ, हाँ मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुमने थप्पड़ मारे थे।
قرآن ذکر نہیں کرتا، وہ پیغمبر تیرا حوصلہ، ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا، بس اتنا فرمایا کالا میں یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں میں یوسف ہوں۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے، اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا۔ بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے، وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا، ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے، تمہیں پتہ نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے، آج یہ بادشاہ ہے، تم فقیر بنے بیٹھے ہو۔ پسینے آ گئے، پسینے آ گئے، آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا، آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا قد من اللہ، اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا، جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا، یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان سے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے۔ پیغمبر نے دیر نہیں لگائی، اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، یا میں نے تم کو معاف کر دیا، جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جھولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جھولی پھیلا لو، تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں، اور میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جب انہیں تسلی ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں، ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی، 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے۔ 11 میل سے کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا۔ نبی کی ڈور، نبی کی باغ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نے پتہ نہیں تھی، ضرور پتہ تھی، ایویں روندے سی۔ اچھا نبی بھی ڈرامے کھیل دے ہوندے ہے،
नबी होकर डरावना था। आखिर 300 मील का फासला है। याकूब अलैहिस्सलाम सुबह उठे, कभी फरमाते हो फलाने इधर आ, उसको बुलाया इधर आ, इसको बुलाया अपने पास जमा कर लिया, बड़ा मजमा लोगों का लग गया। फरमाने लगा लोगों तुम मुझे कहोगे तो दीवाना, तुम कहोगे तो मुझे परवाना, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, तुम्हें क्या बताऊं, आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। 300 मील है कुर्ताबी, शहर से निकला ही है वहां से कि याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। तुम कहोगे तो दीवाना, तुम कहोगे तो सही कि तेरे दिमाग में बसा हुआ है यूसुफ इसलिए, मगर अजीब बात तुम्हें आज बताता हूँ, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब कहने लगे क़ालू तल्लाह इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम। ये तो बात अब्बा जी आप रोजाना ही कहा करते हैं, रोज याद करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आज कौन अनोखी बात हो रही है। कुरान करीम ने ये साबित कर दिया कि एक तो किसी पे जुल्म न किया करो। आज तू ताकतवर है, कल को तू कमजोर बन सकता है। आज तू बादशाह है, कल को फकीर बन सकता है। आज हुक्मरान है, बहुत मुमकिन है कि कल तुझे भीख के टुकड़े मांगने पड़े। आज तू सरमायादार है, आज कोठी का मालिक है, बहुत मुमकिन है कि कल तुझे 2 गज कब्र की जमीन भी न मिले। किसे इल्म है, हमने देखा करोड़ों कमाए, लाखों कमाए, सारी उम्र चली गई कमा कमा के, आखिरी सलूक, आखिरी हिस्सा घर की कमाई में से 2 गज कफन का टुकड़ा था, कितने लोगों को वो भी नहीं मिलता। तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात कुरान मजीद सुना सुना करके ये साबित करता है और ये बताता है कि देखो हुक्मरान वो है, मालिक व मुख्तार वो है, गैब का इल्म जानने वाला वो है, उसके सिवा न कोई हाजत रवा, न कोई मुश्किल कुशा, न कोई पालने वाला, न कोई बंदगी के लायक, न कोई इबादत के लायक, न कोई सजदे का मुस्तहिक, न कोई रुकू का मुस्तहिक, न कोई नजर न्याज का मुस्तहिक। तमाम के तमाम अंबिया किराम की यही तालीम है। कई लोगों को ये बातें बड़ी बुरी लगती हैं। यही एक बुनियादी झगड़ा है कि हर नबी की तालीम ये है कि खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इला कोई नहीं, तेरे हाल से खबरदार कोई नहीं, तुझे सोनी सोनी औलाद देने वाला कोई नहीं, फिर तुझे औलाद देकर उसको नेक बनाने वाला खुदा के सिवा कोई नहीं, और तुझे औलाद देकर तेरी नस्ल को बढ़ाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, तेरे कारोबार को चमकाने वाला, उसको बढ़ाने वाला। अरे तेरे बाप की एक दुकान थी, तेरी 10 दुकान है, खुदा की कसम ये 9 दुकानें तेरा कमाल नहीं, ये खुदा की अता है। तेरे बाप दादा मजदूरी करते थे, तू कोठी में बंगले में बैठा है, ये उनका कमाल नहीं, ये तेरे परवरदिगार का कमाल है। हर वक्त शुक्रिया अदा किया कर। इन अफसरों से कहता हूं, कुर्सी पे बैठ के आंकड़ा ना करो, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा के हुक्मों को बजा लाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह के खौफ को दिल में बसाओ, ताकि तुम यहाँ बैठे रहो। वरना मुझे मालूम है, कुरान कहता है कि जब मैं किसी को उठाकर फेंकता हूं ना, आए आए आए, तो रेजा रेजा हो जाता है, फिर बदतरीन आदमी। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इन्हीं तालीमात पे अमल करके पूरी दुनिया में दीन फैलाया। इस्लाम के वो झंडे गाड़े लोगों से नहीं उखड़े थे। भूखे रहकर, फाका मस्त रहकर, परेशानी झेलकर,
اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا، پریشانی آتی، تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی دل اے ستم کر تیری ہستی ایک دن۔ ظلم زیادتی نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر، کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ کر اس کی آبرو برباد نہ کر۔ تم تو قوم کے، تم تو دنیا کے رہنما تھے، تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے، اور آج تم کبھی روس کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی چین کی طرف، بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے۔ ارے مسلمان تو قائد تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز دے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا، ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی۔ تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے نماز سے بغاوت کی ہے، تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے۔ آج تم اسلحے میں محتاج ہو، آج پیسوں میں محتاج ہو، آج غلے میں محتاج ہو، آج مشینری میں محتاج ہو، آج انجینئروں کے محتاج ہو۔ ارے ایک کا محتاج بن، سارا جہان تیرا محتاج بنے گا۔ تو ایک کا محتاج بن۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا تمام دن شرارتوں سے، بلاؤں سے، شریر چیزوں سے، حادثوں سے، فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز پڑھ کے سوتا ہے، سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں۔ آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا، ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے۔ ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھری ملتی ہے۔ اس لیے خدا کا بن، یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں، خدا کی حکومت ہے، یہ ملک تیرا نہیں، خدا کا ملک ہے، یہ پانی تیرا نہیں، خدا کا پانی ہے، یہ روزی تیری نہیں، خدا کی روزی ہے، یہ ہوا تیری نہیں، تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم، یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی۔ حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف کتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ تو ایسی زندگی بناؤ، گھر والے نہ روئے، محلہ روئے، زمین روئے، فرشتے روئے۔ جب ایسی زندگی بنے گی انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کرو۔ میں کسی کو تانے میڑے نہیں دیتا، نہ مجھے کسی سے حسد ہے، نہ مجھے کسی سے عداوت ہے، نہ دشمنی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ تو میرا بھائی ہے، جہنم سے بچ جائے، یہ ہے میری تمنا اور یہ ہے میری آرزو۔ مولانا رحیم بخش مرحوم راجپوت برادری کے آدمی تھے، ہمارے رشتے داروں میں سے تھے، باولپور کے وزیر اعظم تھے، عالم تھے، بڑے نیک تھے۔ ان کا ایک سگا بھائی تھا جج عالم علی خان، بالکل ڈیر یا کمیونسٹ خیال کا، خدا کوئی نہیں مانتا تھا، ہیڈ کوٹ پتلون، سر پہ وہ گوں اٹھانے والا ٹوکرا، اکڑا ہوا رہتا۔ مولانا رحیم بخش دیکھا ہم میں سے کون کرے گا، صبح صبح جاتے اور جج صاحب کے پیر دباتے، بھائی نماز پڑھ لے، بھائی نماز پڑھ لے۔ کہتا مولوی اسی وقت تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نیند آتی ہے، اسی وقت تو آ کے مر جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں تو نہیں نیند کرنے دیتا۔ آخر کار ایک دن کہنے لگا کہ دیکھ مولوی تو میرا بھائی ہے، لڑائی ہو جائے گی، جب مزیدار نیند آتی ہے تو آ کے پٹک جاتا ہے وہاں۔
ایک دن پڑھوا لے مجھ سے جتنی بھی نمازیں پڑھوانی ہے، جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، ایک دن پڑھوا۔ مولانا فرمانے لگے اچھا بھائی ایک ہی دن پڑھ دے۔ پر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ زندہ تھے، ضلع سہارنپور میں قصبہ ہے رائے پور، وہاں جا کے پڑھ۔ یہ مولانا رحیم بخش کے پیر تھے۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیروں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں میں پیروں کو تو مانتا ہوں، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ڈاکوؤں لٹیروں کو نہیں مانتا۔ اب میرا پیر نہیں، مولا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے میرے پیر و مرشد ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں بے پیرا پھرتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا جج کو کہ بھی وہاں جا کے پڑھ دے، کل لگا پڑھوا لے چاہے لندن، پر پڑھوا ایک دن، یہ روز جو نیند خراب کرتا ہے یہ گزارے والی بات نہیں۔ جج صاحب بہاول پور سے چلے اور سہارنپور پہنچے، مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ نے ٹیلی گرام دیا کہ حضرت دیر نہ ہو، نظر کرم فرماؤ۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی نظریں تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں اقبال کی بات کو مانتا ہوں کہ یہ تو وہ مقام ہے، کہتا سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال پنگے مومن کا بے سری سے نہیں، اور جہاں میں تیرا جوہر جو آسکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ جج صاحب کوٹ پہن کے آئے، پتلون پہنی ہوئی، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے، سلام کلام ہوا۔ مولانا نے فرمایا جج صاحب تشریف رکھو، بیٹھو، بڑا دور کا سفر کیا آپ نے۔ لگا اچھا حضرت ذرا اجازت دو مجھے۔ فرمایا کہاں جاتے ہو؟ کہ حضرت یہی ہوں۔ بازار گیا، کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے مرضی آئے جتنے لے لو، ابھی منٹوں میں سی کے دو قمیض اور سلوار۔ قمیض سلوار ان سے سلوایا، اور وہ سر پہ رکھی ہوئی تھی نا بڈی کیا کہتے ہو، اس پہ اس طرح پھرا دیا جلد۔ اور وہ دیکھو اس کو کہتے ہیں تو نہ پیر کو مانتا ہے، نہ فقیر کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا، نہ ولی کو مانتا، نہ حسین کو مانتا، نہ خدا کو مانتا ہے، ماننا اس کا نام ہے۔ سر پہ اس طرح پھرایا، کپڑے کھدر کے سلوائے، اور وہ کوٹ اور وہ پتلون اور وہ ٹوکرا اور وہ یہاں گلے میں سے پھانسی اتار کر وہ ساری کی ساری بازار میں رکھ کر ماچس سے آگ لگا دی۔ پیر ماننا تو یوں مان، چنگی پیری مریدی ہے، نماز تو نہیں پڑھتا، روزے تو نہیں رکھتا، قرآن دے نیڑے تو نہیں جاندا، پھس جاوے تو تو نہیں چھڑدا، وہی مرید دا مرید۔ سارے کپڑوں اتار کر آگ لگا کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو گئے جج صاحب۔ شاہ صاحب ہنسنے لگے، فرمایا جج صاحب حالت ہی بدل آئے آپ۔ رو دیا اور عرض کرنے لگے حضرت جی ظاہر میں بدل آیا ہوں، اندر کو آپ دھو ڈالے۔ خدا کی قسم ایسا بدلا، جاؤ قبر سے جا کے پوچھ لو، راس بہاول پور کے پرانے لوگوں سے جا کے پوچھو، دن میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا تھا اور پچھلے پیر روئی میں بکریاں چراتا تھا، اور ہر چائے دانی ساتھ رکھتا تھا، جو راستے میں ملتا اسے کہتا اللہ ہوں میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں۔ خداوند عالم کا جس پہ کرم ہو جائے، 4 مربے سے ایک مدرسے کے نام لگوا کے گئے، خیر پٹمبا والی میں اب تک مدرسہ ہے، اور یہ کوئی بہت پرانی باتیں بھی نہیں ہے۔ ولی اللہ ہو کے دنیا سے رخصت ہوا، آپ ہی تو زاہد بن کر۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لائیں، کچھ ہم بھی بدلیں، نہ جانے کیا دن کی زندگی ہے، کچھ کما کے لے جا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔